بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس روحانیات سے بری دنیا میں۔ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا؟ 5 جون 2023 سے لے کر 11 جون 2023 تک یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے تمام معاملات میں، سارے معاملات میں تیزی اور بہتری آ رہی ہے۔ آپ کے ازدواجی معاملات میں، چاہے وہ بزنس کے معاملات ہوں، چاہے آپ کے گھریلو معاملات ہوں، آپ کے تمام معاملات میں بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے، اور وہ تیزی پازیٹیو ہوگی انشاءاللہ۔ اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جن کو دل کا مسئلہ ہے ان کو بہت زیادہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق آپ نے اپنے تمام کام کرنے ہیں۔ بد پرہیزی سے بچیے گا، اور کوئی بھی آپ روغن والی چیزیں اور ایسی چیزیں جس میں کولیسٹرول زیادہ ہیں ان سے لازمی پرہیز کیجیے گا، اور اپنی والدہ کی صحت کا بھی آپ نے اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا آپ اپنے کاموں میں، اپنے تمام امور میں جلد بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو جلد بازی اپنے کاموں میں مت کیجیے گا، اور اسپیشلی بزنس میں تو بالکل بھی جلد بازی سے کام مت لیجیے۔ جو بھی آپ کریں گے سوچ سمجھ کر اور صبر و استقامت سے آپ نے کام لینا ہے، چیزیں اور سارے معاملات آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ اور خواتین کو، جو اسپیشلی ایریز خواتین ہیں، حملین خواتین کو میں یہی کہوں گی کہ وہ بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کا بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، اسپیشلی جو خواتین شادی شدہ ہے، سسرال میں ان کو اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، اور اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفار کا ورد صبح شام نمازوں کے بعد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج، برج ثور، ٹورس۔ اس ہفتے آپ کی مصروفیت میں کافی اضافہ ہوگا، آپ بہت زیادہ مصروف دکھائی دیں گے، اور اس مصروفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ تھوڑا بہت ڈسٹرب بھی رہے، اور تھکاوٹ بھی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے بالکل ہار نہیں ماننی ہے، اور اپنا سارا کام، اپنے سارے معاملات ایسے ہی کرتے رہنا ہے جیسے ابھی آپ کر رہے ہیں۔ اور اس ہفتے آپ کے سارے معاملات، اب اگر آپ خود کوشش کریں گے تو آپ کے سارے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کسی غیر سے، کسی اور سے آس و امید بالکل مت رکھیے، کیونکہ آس اور امید جب انسان کسی دوسرے انسان سے رکھتا ہے تو ہمیشہ نا امیدی ہی ملتی ہے۔ ہمیشہ آس اور امید رب کریم سے اور اس یکتا پروردگار سے ہونی چاہیے، اور وہی ہی سب کی آس اور امیدیں پوری کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے بزنس کے معاملات میں آپ کو تھوڑا بہت ڈیلے محسوس ہو سکتا ہے، آپ کے بزنس کے معاملات میں ڈیلے ہوں گے، تو آگے جا کر سارے معاملات آپ کے خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر اس ہفتے آپ کو پیسے بھی آئیں گے، اور جہاں پیسے آئیں گے آپ کے اخراجات میں بھی کافی اضافہ نظر آ رہا ہے اس ہفتے۔ اور ازدواجی معاملات، لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے کافی حد تک اچھے رہیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے اسپیشلی ان خواتین کو میں کہوں گی جن کو اندرونی، جن کے رحم میں کوئی مسئلہ ہے، تو ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اور جو بھی معاملہ ہے اس کو ایسے ہی بالکل آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کی آپ مکمل علاج کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو اپنی تمام خواہشات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ ناس فلق فرض نمازوں کے بعد، یا فجر کی نماز کے بعد، یا عشاء کی نماز کے بعد آپ 33 مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج، برج جوزا، جیمنی۔ بزنس کے معاملات سے لے کر گھر کے معاملات تک اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے،
اپنے الفاظ کا چناؤ آپ نے احتیاط سے کرنا ہے، اپنے لہجے میں آپ نے نرمی لانی ہے، اور اپنا رویہ آپ نے گھر سے لے کر بزنس تک اور جاب کی جگہ پر سب کے ساتھ آپ نے اپنا رویہ بہت ہی زیادہ اچھا رکھنا ہے۔ آپ کے اخراجات میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے، اور وہ خرچہ آپ اپنی مسز پر، اپنے پارٹنر پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے اولاد پر بھی آپ خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بزنس میں آپ کو کوئی بالکل پروفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے، اور جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ کوشش کیجیے گا گرمی سے آپ بچیں، کیونکہ گرمی آپ کے بلڈ پریشر کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور جو دل کے مریض ہیں ان کو بھی بہت زیادہ اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور آپ کی چھوٹی موٹی خواہش پوری ہوتی ہوئی اس ہفتے نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ بیرون ملک سے ہو چاہے وہ اندرون ملک سے ہو۔ آپ کو کوئی اچھی کال آ سکتی ہے جس سے آپ مسرور ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو لو افیئر کے معاملات میں بھی بہت زیادہ احتیاط کر کے اس ہفتے چلنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کریں گے تو سارے معاملات آپ کے خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے اپنا رویہ اس ہفتے کیسا رکھیں گے۔ تو جتنا آپ پازیٹیو رویہ رکھیں گے اتنے ہی آپ کے سارے معاملات حل ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اپنے تمام خواہشات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام 200 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی پڑھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج، برج سرطان، کینسرینز کے لیے یہ ہفتہ ازدواجی معاملات آپ کے تھوڑی بہت ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور بزنس کے حوالے میں بھی آپ نے کوئی نئی ڈیل آپ نے نہیں کرنا ہے اس ہفتے۔ اس ہفتے اپنے بزنس کے معاملات تھوڑا آپ ڈیلے کر کے چلیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور اس ہفتے آپ کو اپنی طبیعت میں نا امیدی نظر آ رہی ہے، اور آپ ڈپریشن میں نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجیے گا جتنا آپ روحانیت سے قریب رہیں گے، رب کریم سے قریب رہیں گے، اتنی ہی آپ کی امید صرف پروردگار ہی پورا کر سکتا ہے، اور کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ یہی سوچیں گے آپ تو آپ کامیاب رہیں گے۔ اور جاب کے حوالے سے آپ اپنا جاب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور فی الحال میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ جیسے چل رہا ہے، جو کچھ جیسے ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں۔ کوئی بھی آپ تبدیلی اپنے کاروبار میں، اپنی جاب کی جگہ میں یا بزنس میں کوئی بھی نیا تبدیلی آپ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو فی الحال اس ہفتے اس کو ڈیلے کر کے چلیں گے تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور لو افیئر کے معاملات میں بھی اس ہفتے آپ کو احتیاط کرنا ہے، کچھ چیزیں ایکسپوز ہونی جا رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے تھوڑی بہت آپ کی نیند بھی ڈسٹرب رہے گی اس ہفتے۔ اور دوبارہ میں یہی کہوں گی آپ کو کہ کسی تبدیلی کی طرف اس ہفتے آپ مت جائیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد آپ نے فرض نمازوں کے بعد کبھی بھی، فجر کے بعد یا آپ مغرب و عشاء کے بعد، یہ تسبیح، ایک تسبیح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ پروردگار سارے مشکلات کا حل خود ہی آپ کے لیے ڈھونڈ لے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج، برج اسد، لیو۔ اس ہفتے آپ کی طبیعت میں جذباتی پن نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے الجھنے کی کوشش کریں گے، تو کوشش کیجیے گا اپنی طبیعت آپ خود سنواریں، جذباتی پن آپ دور رکھیں، جذبات سے کام مت لیں، اور سب سے بڑی بات، کسی کی باتوں پر توجہ مت دیں۔ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی پر یقین کریں۔ کچھ لوگ آپ کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے اور آپ کو غلط فہمیوں میں ڈال رہا ہے، تو کوشش کیجیے گا کسی کی باتوں میں مت آئیے گا۔ اور دوستوں اور رشتہ داروں سے اس ہفتے لازمی ملاقات ہوگی، اور وہ کافی آپ کے لیے
بہترین ملاقات، بہترین پل ہوگا اور آپ کافی اس پل کو انجوائے کریں گے۔ اور اس ہفتے ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں، بیرون ملک سے آپ کو اسپیشلی پیسے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ازدواجی معاملات آپ کے اس ہفتے، پھر سے یہی کہوں گی کہ دیکھ بھال کے آپ نے چلنا ہے، کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، جو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پر آپ یقین کریں تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ بزنس کے معاملات میں اگر آپ کوئی نئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ پیپر ورک کریں، بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کریں، چاہے وہ آپ کا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان خواتین کو میں مشورہ دوں گی جن کو اندرونی مسائل ہیں اور اسپیشلی جن کی کمر میں درد ہے، وہ لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ درد آگے جا کر آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ تو جو چیز ابھی سٹارٹنگ میں اگر آپ اپنے تمام پریشانیوں کو دیکھیں گے، تمام صحت کے حوالے سے مسائل کو دیکھیں گے، تو آگے جا کر آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور اس ہفتے کوشش کیجیے گا، دوبارہ میں کہوں گی کہ چڑچڑاپن آپ کو ہو سکتی ہیں اور الفاظ اپنا آپ نے احتیاط کر کے استعمال کرنا ہے۔ تو اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آیت کریمہ 33 مرتبہ آیت کریمہ فرض نماز کے بعد آپ لازمی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ساری پریشانیاں دور فرمائے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج، برج سنبلہ، ورگو۔ اس ہفتے آپ کے سارے معاملات میں بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے۔ آپ کے سارے معاملات جو آپ کے رکے ہوئے کام تھے، وہ خود بخود آپ کے سارے کام صحیح ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کے سارے معاملات میں تیزی آئیں گی۔ آپ کے شادی شدہ جو لوگ ہیں، ازدواجی زندگی میں آپ کے بہت زیادہ بدلاؤ آئیں گے، اور وہ بدلاؤ پازیٹیو ہوگا۔ آپ کی شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی بہت خوشگوار رہے گی، اور آپ کو اس ہفتے مالی فائدہ بھی ہوگا، اور اولاد کے معاملے میں بھی آپ اہم فیصلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ فیصلہ آگے جا کر بہت زیادہ بہترین فیصلہ ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ صرف آپ کو اپنے لو افیئر کے معاملات میں احتیاط کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ایکسپوز ہونی جا رہی ہیں، اور بالکل اس میں آپ نے تھوڑا احتیاط کرنا ہے۔ تیزی مت دکھائے اپنے لو افیئر کے معاملات میں، اس کو اسموتھلی جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں۔ اور اس کے علاوہ دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ یہ ہفتہ اوور آل آپ کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہفتہ ہے، اور آپ کے سارے معاملات میں بہتری آئے گی۔ آپ نے اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت الکرسی گھر سے نکلتے ہوئے 3 مرتبہ آپ آیت الکرسی لازمی پڑھے گا، اور انشاءاللہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 7واں برج، برج میزان، لبرا۔ اس ہفتے آپ کی ازدواجی زندگی میں کچھ لوگ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں، تو کوشش کیجیے گا آپ کو اپنے پارٹنر کی ساری اچھائیاں خود ہی دیکھنی ہیں، لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دیں، اور اپنے پارٹنر کے ساتھ کوشش کیجیے گا اپنا رویہ صحیح رکھیں۔ اور بزنس کے معاملات میں بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ بغیر پیپر ورک کے آپ کوئی بھی کام مت کیجیے گا، چاہے وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہو، چاہے وہ آپ کا قریبی پارٹنر ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، پراپرٹی میں اور بزنس میں بغیر پیپر ورک کے آپ کوئی بھی کام مت کیجیے گا۔ یہی آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، اور یہی آپ کے لیے ایک رائے ہے۔ اور اس ہفتے آپ کی زندگی میں جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے، جتنے بھی آپ کے پینڈنگ کام تھے، وہ خود بخود صحیح ہوں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سارے معاملات کیسے صحیح ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس ہفتے دوست میں چھپے ہوئے دشمن بھی ایکسپوز ہوں گے۔ کچھ لوگ جو بیرونی آپ کے دوست ہیں لیکن اندرونی دشمن ہیں، وہ لوگ ظاہر ہو کر سامنے آئیں گے۔ تھوڑا بہت آپ کو دکھ تو ہوگا، لیکن آگے جا کر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو جوڑوں کا مسئلہ ہے صحت کے حوالے سے،
یہی کہوں گی کہ جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے وہ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے بہت زیادہ اپنے جوڑوں کا اور اپنی ہڈیوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ احتیاط سے سیڑھیاں آپ چڑھیے گا اور اترے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ ناس اور سورہ فلق 33 مرتبہ نماز عشاء کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ ناس اور فلق کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 8واں برج، برج عقرب، اسکارپیو۔ اس ہفتے آپ کو کاروبار میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ بزنس میں آپ کے نئے ڈیلز بن سکتے ہیں۔ آپ کے سارے معاملات میں اس ہفتے بہت زیادہ تیزی اور بہتری آ رہی ہے اور آپ کو پیسے آئیں گے اور ایسی جگہ سے آئیں گے جہاں سے آپ کو امید بھی نہ ہو، اور وہ پیسے آپ ایسی جگہ سے حاصل کریں گے کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے آیا۔ اور اس ہفتے آپ کو لو افیئر کے معاملات میں اور شادی کے معاملات میں آپ کے بہت زیادہ بہتری آئے گی، خود بخود چیزیں حل ہو جائیں گے اور پیسے تو لازمی ہی آئیں گے اس ہفتے، اور آپ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آئیں گے جو آپ بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور بزنس کے سارے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ کو نصیحت دیتی ہوں میں کہ اپنا غصہ تھوڑا آپ کنٹرول میں رکھیں۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دوست کو دشمن بنا سکتے ہیں، تو اپنا غصہ آپ کنٹرول کر کے رکھیں گے تو یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور صحت کے معاملے میں جن کو دل کا مسئلہ ہے، اسپیشلی بلڈ پریشر اور دل کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ گرمی سے بچیے گا، بہت زیادہ تیز دھوپ میں نہ نکلے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اپنی تمام حاجات، پریشانیوں اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے فرض نمازوں کے بعد 110 مرتبہ لازمی اس کا ورد کرنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 9واں برج، برج قوس، سیجیٹیریس۔ اس ہفتے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے آ سکتے ہیں اور آپ گھر کے رینوویشن کے لیے پیسہ خرچتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، تو کوشش کیجیے گا، آپ کے اخراجات کافی حد تک بڑھ رہے ہیں، تو کوشش کیجیے گا آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور اس ہفتے سوشل سرکلز میں اضافہ ہوگا، آپ کے چاہنے والوں میں کافی حد تک اضافہ ہوگا، لیکن آپ نے اپنا رویہ بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، اسپیشلی خواتین جو شادی شدہ ہیں، ان کو بھی اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ صحیح رکھنا ہے۔ تو جتنا آپ اپنا رویہ صحیح رکھیں گے اتنا ہی آپ کے گھر کا ماحول صحیح رہے گا، اور یہ ہفتہ بالکل بہتر رہے گا۔ بزنس کے معاملات آپ کے کافی حد تک اچھے رہیں گے، اور چیک پاٹ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا یہ ہفتہ نظر آ رہا ہے۔ اور کاروبار میں جن کے رکے ہوئے کام تھے وہ خود بخود آپ کے صحیح ہوں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ پراپرٹی میں کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو گو اہیڈ کیجئے، یہ آپ کے لیے بہترین وقت ہے اور آپ کامیاب بھی رہیں گے۔ تو دوبارہ یہی کہوں گی میں، اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں، اور صحت کے حوالے سے یہی میں کہوں گی کہ جن کو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اسپیشلی جن کے گردوں میں پتھری ہے، ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اور اپنے گردوں کا مسئلہ آپ ایسے ہی لائٹلی مت لیں، کنسلٹ ود اے ڈاکٹر سے مشورہ لیں اور اس کا سالڈ حل نکالیں۔ تو اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج، برج جیتی، کیپریکارن۔ اس ہفتے آپ کو لو افیئر کے معاملات میں صبر و استقامت سے کام لینا ہے، اور اخراجات میں اس ہفتے کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ نے جو کسی کو
قرض کی بنیاد پر کسی کو بھی آپ نے پیسے دیے تھے، کسی کی آپ نے مدد کی تھی، وہ پیسے آپ کو واپس ملیں گے، لیکن وہ پیسے واپس خرچ بھی ہو جائیں گے آپ سے۔ اور رہی بات آپ کے سوشل سرکلز کی، آپ کے سوشل سرکل میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ نے اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ، اسپیشلی اپنے پارٹنر کے ساتھ بالکل اپنا رویہ صحیح رکھیں، کیونکہ وہی ہی آپ کا پارٹنر ہے جو آپ کے برے اور اچھے وقت میں ساتھ دیتا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا اپنا رویہ اپنے پارٹنر کے ساتھ صحیح رکھیں۔ اور اس ہفتے پراپرٹی میں بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں یا بائی کرنا چاہتے ہیں، گو اہیڈ کیجیے گا، آپ کو لازمی فائدہ ہوگا۔ اور اس ہفتے دوبارہ یہی کہوں گی، الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے الفاظ کو دیکھ کر، آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کر آپ کے دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور سامنے والے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ احتیاط سے گاڑی چلائیے گا۔ اور صحت کے حوالے سے آپ نے ENT، ایئر، نوز اینڈ تھروٹ، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ترش چیزوں سے اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ حمد 30 مرتبہ فرض نماز کے بعد یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے سورہ حمد کی تلاوت آپ نے 30 مرتبہ لازمی کرنا ہے۔ اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج، برج دلف، ایکویریس۔ اس ہفتے آپ کی مصروفیت میں کافی حد تک اضافہ ہوگا۔ آپ بہت زیادہ مصروف رہیں گے اور وہ مصروفیات آپ کے لیے پازیٹیو ہوگا۔ اس کے علاوہ ازدواجی زندگی آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی۔ اور اس ہفتے جن کی شادی کے مسائل تھے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی اور جن کی شادیوں میں رکاوٹ تھی، انشاءاللہ یہ ہفتہ اختتام تک آپ کو شادی کے حوالے سے گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ آپ رشتہ ازدواج میں بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے رکے ہوئے شادی کے معاملات وہ خود بخود انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے اس ہفتے، جن کا چیک بورڈ سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس ہفتے۔ اور تھوڑی بہت آپ کو اس ہفتے آپ کی طبیعت میں نا امیدی محسوس ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو نا امیدی کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے۔ امید صرف رب کریم سے لیں اور اپنے گھریلو معاملات سے لے کر بزنس کے معاملات تک آپ نے اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ اور انشاءاللہ بالکل بہتری آ رہی ہے، سارے معاملات آپ کے اچھے ہو رہے ہیں۔ اور آپ کے دوبارہ سے یہی کہوں گی کہ مصروفیت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور وہ مصروفیت آگے جا کر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور صحت کے حوالے سے جن کو شوگر، ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے یا جن کو لیور کا مسئلہ ہے، ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا تمباکو نوشی سے بچیے گا، ورنہ آپ کے لیور خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہی آپ کے لیے ایک رائے ہے کہ آپ تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی سے آپ بچیں اور اپنی صحت کا آپ خود خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں گھر، برج حوت، زوڈیک کا آخری گھر، پائسس۔ اس ہفتے خواتین کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی وہ خواتین جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، جن کی کمر میں درد ہے یا جن کے گھٹنوں میں درد ہے، ان کو بہت زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا زیادہ کام مت کیجیے، بہت زیادہ اوور لوڈڈ آپ کام کریں گے تو آپ کے درد میں اور اضافہ ہوگا۔ اور وہ خواتین جو پریگننٹ خواتین ہیں، ان کو بھی یہی میں مشورہ دوں گی کہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، باہری چیزیں بالکل مت اٹھائیے گا اور اپنا ڈیلی چیک اپ ڈاکٹر سے آپ لازمی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے، صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے تو ساری چیزیں خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور بزنس میں آپ کو انشاءاللہ اس ہفتے فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو
بیرون ملک یا اندرون ملک آپ سفر پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن سفر میں آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے سفر میں آپ ایسی چیزیں کھا لیں جس سے آپ کا اسٹمک جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے، تو آپ نے بہت زیادہ اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے، ہو سکتا ہے وہی اخراجات آپ سفر میں بھی وہ خرچ کریں، آپ کے وہی اخراجات سفر میں بنیں۔ اس کے علاوہ پراپرٹی کے حوالے سے بالکل فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو، اور اس ہفتے آپ کو مالی بھی فائدہ ہوگا، مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن صحت کے حوالے سے وہی میں کہوں گی کہ آپ نے اپنی ENT کا خیال رکھنا ہے، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ترش چیزوں سے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں، اور گرمی میں دھوپ میں زیادہ نہ چلیں۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات، خواہشات اور پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فیل اس کی تلاوت دن میں 1 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔